السلام علیکم، میں ہوں زاہد اسلام تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریولنگ وتھ تنولی۔ آج میں آپ کو سیر کروانے لگا ہوں کابل شہر کے اندر عظیم مغل بادشاہ اور سلطنت مغلیہ کے بانی زہیر الدین بابر کے مزار کی۔ کابل شہر کے اندر بہت سی تاریخی عمارات ہیں، ان میں سے ایک مشہور تاریخی مقام باغ بابر ہے، اور اسی باغ بابر کے اندر مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین بابر کا مزار بھی ہے۔ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے۔ مغلوں کی یہ روایت تھی کہ وہ اپنی تفریح کے لیے مختلف مقامات پر مختلف جگہوں کو مخصوص کر لیا کرتے تھے اور پھر اس ایریے کو ڈیولپ کیا جاتا تھا۔ 1504 میں جب بابر نے کابل کو فتح کیا تو اس نے اس جگہ کا انتخاب کیا، یہاں پہ ایک باغ بنایا، اور پھر اس نے وصیت بھی کی کہ اگر میں دنیا کے کسی بھی حصے میں مر جاؤں تو میری جو تدفین ہے وہ کابل کے باغ بابر میں کی جائے، جس کو اس کا پرانا نام تو ایونیو گارڈن تھا، لیکن وہ جب پھر بابر کی تدفین ہوئی تو اس کا نام باغ بابر رکھ دیا گیا، کیونکہ بابر کے بقول کہ اس نے اپنے جو کتاب لکھی ہے جو ہسٹری میں ہمیں ملتی ہے، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے کابل کی سرد ہوائیں بہت پسند ہیں۔ میں اس وقت یہ بالکل باغ بابر کے آخر میں جہاں پہ مقبرہ ہے وہاں موجود ہوں۔ میں یہ بورڈ پڑھ رہا تھا اور جو قبر کا ایریا ہے اس کا جو دروازہ تھا وہ بند تھا، اور میں اس دوران یہ جو اس کی ہسٹری یہاں پہ موجود ہے، یہ آغا خان فاؤنڈیشن نے اس کو دوبارہ سے کیا ہے، کیونکہ 1992 سے 96 کے دوران جو سول وار تھی اس میں سب سے زیادہ نقصان اس باغ بابر کو ہوا تھا۔ یہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن بعد میں پھر افغان حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت آغا خان فاؤنڈیشن نے اس باغ کو اون کیا اور دوبارہ سے اس کو اوریجنل جو اس کی حالت تھی اس میں لانے میں بہت حد تک یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ بڑا خوبصورت سے یہ کوئی 2829 ایکڑ اس کا رقبہ ہے، اور پہاڑ کے بالکل ساتھ نیچے ہے جو پلین ایریا اس میں ہے، سبزہ دار اور پھلدار درخت لگائے گئے ہیں یہاں پہ۔ یہ افغان جو ہے جی، جو سیکیورٹی کا ادارہ، سیکیورٹی کا بندہ ہے، یہ مجھے اندر لے گیا جہاں پہ اس نے مجھے یہ زہیر الدین بابر کا وصیت نامہ دکھایا۔ حال دو یہ فارسی میں ہے اور میں شاید اس کو نہ پراپرلی پڑھ سکا اور نہ سمجھ سکا۔ اسی مزار کے احاطے میں دو تین قبریں ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زہیر الدین بابر کی بیٹی ہے اور ایک شاید داماد ہے، اور یہ ہے جی زہیر الدین بابر کی قبر۔ سارا ایریا جو ہے وہ سفید سنگ مرمر سے جو ہے نا جی وہ خوبصورت بنایا گیا ہے۔ ایک یہ الگ تھلگ بھی ایک قبر ہے، کس کی ہے لیکن اس کے حوالے سے یہاں پہ کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہاں پہ ریکارڈ رکھا گیا ہو ہر چیز کا، لیکن اب وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ اس تصویر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ اوریجنل تصویر ہے زہیر الدین بابر کی۔ ویسے تو گوگل پہ بہت سی تصویریں ہیں جن کے ساتھ زہیر الدین بابر لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے۔ باغ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی 30 ایکڑ کے لگ بھگ اس کا رقبہ ہے، بالکل مزار کے قریب سے درمیان سے پانی گزرنے کا راستہ بنایا گیا ہے، اور گھنے اور سایہ دار درخت لگائے گئے ہیں، بڑے خوبصورت فٹ پاتھ بنائے گئے ہیں، اور ایک مہمان خانہ بھی یہ بنایا گیا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی مہمان آتے ہیں تو ان کو بٹھایا بھی جاتا ہے۔
اس وقت چونکہ کابل اور افغانستان پورا ہی طالبان کے کنٹرول میں ہے، تو اس باغ کو بیسیکلی اب دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کہ جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک انٹرنس سے خواتین انٹر ہوتی ہیں، اور دوسری انٹرنس جو ہے وہاں سے میل ممبر آتے ہیں۔ درمیان میں رسی لگائی گئی ہے، اس رسی کے ساتھ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور آپ اس رسی کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ نہیں جا سکتے۔ یعنی سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ آپ اگر کبھی فیملی کے ساتھ آئیں تو آپ کی فیملی کو اس ایریے میں آنے کی اجازت نہیں ہے جس میں آپ ہوں گے، اور آپ اس ایریے میں نہیں جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کی فیملی ہوگی۔ تو اس پہ کوئی، میں نے تو کوشش کی کہ یہاں کے کوئی سجیشن باکس ہو اور وہاں پہ میں اپنی اس رائے کا اظہار کروں کہ مطلب آدھا باغ ہی دیکھنے کو مجھے ملا ہے۔ میں گارڈن کے ہر کونے میں جانا چاہ رہا تھا، ہر جگہ کو دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن ایسا پاسیبل نہیں تھا۔ بڑے خوبصورت پتھر سے فٹ پاتھ بنائے گئے ہیں، اور جو گھاس ہے اس کو مینٹین رکھا گیا ہے، صفائی کا بڑا اچھا انتظام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسپیشل پتھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان سے کہیں سے لائے گئے تھے، یہ مقامی پتھر نہیں ہیں یہاں کے، یہ ہندوستان سے لائے گئے تھے اس باغ کو بنانے کے لیے۔ اس وقت بڑا خوبصورت موسم ہے، چنار کے بھی درخت ہیں، آلدو کے پھلدار درخت زیادہ ہیں یہاں پہ، جن میں انار ہے، انگور ہے، ناشپاتی ہے، اور پھول تو ملٹی کلرز کے آپ کو مل جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ایک دن گزارنا ہو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں، تو بہت اچھی جگہ ہے، بچوں کے گھومنے پھرنے کی جگہ بھی ہے، سینٹر سے پانی ہے، اخروٹ کے پودے ہیں، مختلف قسم کے پودے ہیں، آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی بابر کا تو چونکہ انتقال آگرہ میں ہو گیا تھا، اور اس کی تدفین بھی 1530 میں آگرہ ہندوستان میں کر دی گئی تھی، لیکن اس کی وصیت کے مطابق پھر اس کے بیٹے جو جہانگیر تھا، اس نے بعد میں اس کی جو بھی باقیات تھیں ان کو ہندوستان سے یہاں کابل منتقل کیا۔ تو آپ کو اگر کبھی موقع ملے کابل آنے کا، تو آپ باغ بابر کو لازمی وزٹ کریں۔ بڑا خوبصورت مینٹین کیا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ اس شہر میں امن ہی رہے، تاکہ یہ جو تفریح کا سامان ہے لوگوں کے لیے، یہ اسی طرح اچھا رہے، مزید اس میں نکھار آئے وقت کے ساتھ ساتھ۔